الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے حسن اخلاق، اور اس سلسلے میں بخاری شریف کتاب الوضو سے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد میں آیا اور آ کر اس نے وہاں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر پانی بہا دو، بے شک تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو اور مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اعرابی کہتے ہیں ایک دیہاتی کو، ایک ان پڑھ آدمی، اس کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے، اس کا کوئی تقدس ہے، اس کا ادب ہے، احترام ہے۔ سرکار کی مسجد میں آیا، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، وہیں اس نے پیشاب کر دی۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب انہوں نے دیکھا تو ظاہر غصہ آنا ایک فطری امر تھا کہ یہ پاک جگہ ہے، اسے ناپاک کر دیا۔ تو وہ دوڑے کہ ہم اس کو ماریں کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا، ٹھہر جاؤ، اس کو مت مارو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ لا علم تھا۔ پہلی چیز یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جاہل آدمی، دیہاتی آدمی، اس کو معلوم نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ کہ ایسا کرنے سے وہ اور دور بھاگتا، ڈر جاتا، خوف زدہ ہو جاتا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور حسن اخلاق کی تعلیم صحابہ کو دیتے ہوئے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ اب جو حصہ ناپاک ہو گیا اسے کیا کریں؟ فرمایا وہاں پانی بہا دو۔ اچھا، اس زمانے میں وہ فرش پکا نہیں تھا، کچی زمین تھی، تو ظاہر ہے کچی زمین میں تو ویسے بھی وہ سب اس کے اندر جذب ہو گیا، لیکن فرمایا اس کی جگہ پانی بہا دو، وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر کوئی ناپسندیدہ عمل کرے تو اسے مارنا نہیں چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے۔ حسن اخلاق کے ذریعے، بہتر نصیحت کے ذریعے، نرمی کے ساتھ اسے بتا دینا چاہیے کہ جو عمل وہ مسجد کے اندر کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ مثلا یہ کہ لوگ مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ چیخنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر لڑائی جھگڑا ہو یا گالی گلوچ تک نوبت پہنچ جائے وہ تو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ۔ تو اس وقت ان کو ڈانٹ کر چپ کرنا یہ نامناسب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ دو آدمی مسجد کے اندر اگر لڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور آپ ان سے زیادہ چیخ کر انہیں روک رہے ہیں تو آپ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ یعنی ایک طرف تو آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آہستہ بولو،
اور ان کو آہستہ کرنے کے لیے آپ کی آواز بلند ہو رہی، تو پھر اس میں کیا فائدہ ہوا؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے احسن طریقے سے، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات یہ بتا دی جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا ادب احترام سب پر لازم ہے، اس کو پاک رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا سب مسلمانوں پر لازم۔ اور اگر ہم اس سے زیادہ چیخ کر بولیں تو پھر ہم بھی انہیں میں شامل ہوتے۔ اور آج کل فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہی ہوتا، ایک کو چپ کرنے کے لیے دوسرا بولتا ہے، وہ اس سے بلند آواز سے بولتا ہے، تیسرا ان دونوں میں صلح کرانے کے لیے آتا ہے، وہ ان سے زیادہ چیختا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہم سب برابر ہو گئے۔ یعنی جو تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ چیخ رہا ہے، اس سے زیادہ جو ہے بدنظمی کر رہا، اور اس سے زیادہ مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا۔ حدیث شریف ہمیں یہ بتا رہی ہے، سرکار نے فرمایا جو اس نے کیا، یعنی جو گندگی پھیلائی پیشاب کی، اس پہ پانی ڈال دو۔ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یعنی اگر تم نے اسے ڈانٹ دیا، تم نے اسے مارا، اچھا فرض کریں اگر یہ مارتے تو کیا ہوتا؟ اب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مار کھا کے چلے جاتے ہیں، اب کچھ ہوتے ہیں جو اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے صحیح کیا، وہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے کیا عمل کیا، کس بات پہ مار پڑی۔ صحابہ اسے مارتے، وہ انہیں ان پر ہاتھ اٹھاتا، یا وہ سختی کرتا، یا وہ گالم گلوچ کرتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو روکنے والا ہے وہ سبب بنتا ہے، وہ سبب بنتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی غلطی کی، اب آپ نے جا کر سختی کے ساتھ اسے روکا، مسجد میں ایسا کام نہیں کرو، آپ نے اس کو ڈانٹا، اس سے زیادہ بلند آواز سے کی، اس نے آپ سے زیادہ آواز نکالی، یا اس نے مسجد میں آپ کو گالی دے دی، تو گالی کا سبب کون بنا؟ آپ بنے، اس کی گالی کا سبب آپ بنے، آپ بھی گناہ میں شامل ہو۔ تو ایسا عمل نہ کریں کہ اصلاح کر رہے ہیں، بجائے اصلاح کے وہ اور دور بھاگ جائے، بجائے مسجد میں آنے کے اور دور چلا جائے۔ اب اس کی مثال ایک آپ کے سامنے پیش کروں۔ حسنین کریمین، سردار نوجوانان جنت، آپ جانتے ہیں ایک شخص بوڑھا آدمی، یعنی اس واقعے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اصلاح کیسے کرنی چاہیے، کوئی سختی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، ایک بہترین بات بہترین طریقے سے پہنچا دی۔ ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا اور وضو میں سراسر غلطیاں کر رہا۔ اب یہ دونوں شہزادے دیکھ رہے ہیں، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں نے دیکھا یہ عمر میں بھی بڑے ہیں ہم سے اور غلطی بھی کر رہے ہیں، سمجھائیں کیسے؟ ہم چھوٹے ہیں، یہ بڑے، حالانکہ رتبے میں تو وہی بڑے تھے، نسب میں تو وہی بڑے تھے، عظمت اور بزرگی میں وہی بڑے تھے، ہر چیز میں وہ بڑے تھے، صرف عمر میں وہ صاحب جو تھے وہ بڑے تھے، بوڑھے آدمی ظاہر۔ اب آپ دیکھیے تبلیغ کا طریقہ، دیکھیے ایک بات احسن طریقے سے پہنچانے کا طریقہ دیکھیے۔ دونوں نے آپس میں گفتگو کی، ان کو کیسے سمجھائیں، یہ تو وضو میں غلطی کر رہے ہیں، ان کو ہم ڈانٹ بھی نہیں سکتے اور کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے۔ آپس میں بات کی اور کتنا بہترین طریقہ استعمال کیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بوڑھے شخص کے پاس پہنچ گئے، جا کر ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا حضرت ایک بات ہے، یہ میرا بھائی حسین ہے اور میں حسن ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں میں تو تمہیں جانتا ہوں، یہ بھائی مجھ سے کہتا ہے میں تم سے اچھا وضو کرتا ہوں، اور میں اس سے کہتا ہوں میں تم سے اچھا کرتا ہوں۔ اب ہم دونوں آپ کے سامنے بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے ہم دونوں میں سے کس نے اچھا وضو کیا۔ دیکھیں کتنی بہترین بات اور بہترین طریقہ، انہوں نے غور سے دیکھا، اب ظاہر عمر رسیدہ تھے، جانتے تھے، اب دونوں بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، اور کہا بتائیے میں نے اچھا وضو کیا یا میرے یہ چھوٹے بھائی حسین نے اچھا وضو۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بوڑھے نے کہا شہزادوں تمہارا وضو غلط ہو سکتا ہے، جس نے
علی شیر خدا کی گود میں آنکھ کھولی اس کا وضو غلط، جس کی ماں فاطمہ تو زہرا ہو اس کا وضو غلط، جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وضو غلط. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا وضو غلط تھا، تم نے وضو کر کے مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے وضو میں غلطی کی. تم نے تو مجھے بتایا ہے کہ میرا وضو غلط تھا، تمہارا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. کتنی اچھی بات بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے پہنچا دی. اچھا اگر دوسرا رخ آپ دیکھیں، اگر یہ انہیں ڈانٹتے، بلکہ آج کا کوئی آدمی ہوتا تو کیا ہوتا؟ بڑے میاں غلط وضو کر رہے ہو، دوبارہ کرو، یہی ہوتا ہے. اب وہ بوڑھا آدمی شرمندہ ہو جاتا کہ اتنا میں عمر رسیدہ اور یہ چھوٹا سا بچہ مجھے بتا رہا. اچھا ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ظاہر ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے، وہ اگر ڈانٹ بھی دیتے کوئی کچھ نہیں کہتا. نہیں، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، تمام چیزوں کو دیکھا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہم اس مقام پر ہم انہیں ڈانٹ دیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہم ڈانٹ سکتے ہیں، تم نے غلط وضو کیا، صحیح کرو. اور سب جانتے ہیں کہ یہ تو صحیح فرما رہے. نہیں، اپنے مقام اور مرتبے کو ایک طرف رکھا اور خود ان کے سامنے طالب علم بن گئے، خود ان کے سامنے سیکھنے والے بن گئے. ارے جنہوں نے سرکار سے سیکھا ہو، جنہوں نے علی شیر خدا سے سیکھا ہو، وہ کس سے سیکھے گا؟ یہ ہے نا. تو خود سیکھنے والے بن گئے. ہمیں بتا دیجئے ہمارا وضو کیسا. میں کہتا ہوں میں اچھا کرتا ہوں، یہ بھائی کہتا ہے یہ اچھا کرتا، تو سمجھنے والا تو سمجھ گیا. یہ ہے طریقہ اسلام کی تبلیغ کا. تو اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکلات پیدا کرنے والے نہیں. آج کل ہم کوئی غلطی کر دیں فوراً اسے ڈانٹتے، تمہارا وضو صحیح نہیں، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تم نے سجدے میں پیر صحیح نہیں رکھے، تمہاری انگلیاں صحیح نہیں ہیں. لوگ دور بھاگیں گے. بہتر طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو علیحدہ بٹھا کر آرام سے سمجھا دیں. اگر وہ آپ کے کہنے پر عمل کرے گا، عمل وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے. ان الدین یسر، دین میں آسانی ہے، دین میں سختی نہیں ہے. اسی لیے خالق کائنات نے تمام احکامات ایک دم نازل نہیں فرمائے. آپ دیکھ لیں، اگر ایک دم نازل کر دیے جاتے تو کیا ہوتا؟ لوگ گھبرا جاتے. ارے وہ اہل عرب جن کی گھٹی میں شراب، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے گھٹی دی جاتی ہے نا، ان کی کیفیت یہ تھی زمانہ جاہلیت میں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ شہد چٹاتے ہیں، وہ شراب پلاتے. آپ دیکھیں اتنے شراب کے رسیا تھے. جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو گھٹی دے رہے ہیں تو وہ شراب پلا رہے ہیں، تھوڑی سی اسے پلا دو. اتنے زیادہ شراب کے رسیا. گھروں میں شراب ہے تو اپنے کاروبار جہاں کر رہے ہیں وہاں شراب ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پانی کی طرح پی رہے. اب ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے، کیسے رکیں گے؟ اسی طرح زناکاری، اسی طرح چوری، اسی طرح دیگر احکامات. نہیں، اسلام نے بتدریج نازل کیے، بتدریج. ایک صاحب نے شراب پی کر نماز پڑھا دی تو ظاہر ذہن پر اس کا اثر تھا. شراب جو ہے وہ عقل کو زائل کر دیتی، اسی لیے اسے ام الخبائث کہا گیا. شراب کو ام الخبائث، خبائث کی ماں، یعنی جتنے غلط کام ہیں اس کی جڑ یہی ہے. جب آدمی کے عقل و خرد کھو جائے، شعور ہی نہ رہے، تو وہ تو جانور بن جاتا ہے نا. پھر وہ جو چاہے کرے، حرام حلال کسی چیز کی تمیز نہیں کرتا، وہ جو چاہے کرے. اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا. تو جب انہوں نے نماز پڑھائی تو آیت آگے پیچھے ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. نشے کی حالت میں نہ جاؤ. ابتدا میں
کرتے تھے، شراب پیتے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھیں، ساری چیزیں تھیں، لیکن حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، آہستہ آہستہ نازل ہوئے. اور جب حرمت کے احکام نازل ہوئے، جب خالق کائنات نے دیکھ لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اب مسلمان اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ اب حکم نازل کیا جائے گا تو فوراً چھوڑ دیں گے، اسی وقت حکم نازل کر دیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے، یہ کھیل، یہ تماشے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب نجس ہیں اور شیطانی کاموں میں سے، من عمل الشیطان. جیسے ہی حکم نازل ہوا، اب مسلمان اس کیفیت میں تھے کہ حکم نازل ہو اور چھوڑ دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حرمت کا حکم آیا ہے شراب کی، جس کے گھر میں شراب تھی سب نے الٹ دی، شراب کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے وہ گلی میں لا کر توڑ دیے، پھوڑ دیے اور گلی میں شراب بہ رہی. یہاں تک کہ جس نے گلاس اٹھایا تھا یا پیالہ جس میں شراب تھی وہ اٹھا کر منہ تک لایا تھا، اس کے کان میں آواز پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی حرمت کا حکم آ گیا ہے، خالق کائنات نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، منہ تک لائے ہوئے پیالے کو پھینک دیا. ایسی اطاعت، ورنہ اگر پی جاتے تو کیا ہوتا؟ کسی کو کیا پتا تھا؟ بھئی میں تو منہ تک لایا تھا، پی لیا، مجھے تو بعد میں پتا چلا. جیسے ہی کان میں آواز پہنچی پیالہ اٹھا کر پھینک. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی ہے جیسے بارش کا پانی بہتا، کئی دن تک اس کی بو آتی رہی، زمین میں خشک ہو گئی. لیکن مسلمانوں نے ایسی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا، جب حکم نازل ہوا اسی دن سے چھوڑ دیا. تو اسلام دین فطرت ہے، خالق فطرت نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق احکامات نازل کیے. ایک ایک حکم نازل ہوتا رہا، سچے پکے مومن مسلمان بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام کی تعلیمات آسان ہیں، اسلام آسانی پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا. مثلا اب آپ یہ دیکھیں، احکامات اسلام کا جائزہ لیں. حج کا حکم دیا، ایک مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر زندگی میں صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ایک مرتبہ حج فرض. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اس کے کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو، زیادہ راہ رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، اتنا پیسہ ہو کہ آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکے، وہاں رہنے کا، کھانے پینے کا یہ وہ برداشت کر سکے، اور گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑ کر جائے کہ جب یہ واپس آئے تو اس وقت تک وہ آرام سے رہ سکیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس ہوں، کسی سے مانگے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. من استطاع الیہ سبیلا، قید لگا دی. اب اگر یہ کہا جاتا ہر سال فرض ہے تو کیا ہوتا؟ کسی میں ہمت تھی ہر سال جانے کی؟ ایک سال ہی جانے کی ہمت نہیں ہوتی مہنگائی کی وجہ سے. اچھا ہوا بھی یہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج فرض ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر سرکار نے خاموشی اختیار. پھر تیسری مرتبہ کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ قربان جاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں مرتبہ زبان مبارک سے کوئی جملہ نہیں فرمایا، خاموشی. اور جب 3 دفعہ وہ پوچھ کر خاموش ہو گئے، پھر کچھ دیر توقف کرنے کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جس وقت یہ سوال کر رہا تھا میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، ہر سال فرض ہو جاتا. کتنا خیال ہے ہم گناہ گاروں کا. حضور تو فرما دیتے، آج کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں. نکاح نبوت اور رسالت اس دور کو، اس کے بعد کے دور کو، آج کے دور کو اور قیامت تک آنے والے تمام ادوار کو اور تمام انسانوں کو دیکھ رہی تھی، اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے دیکھ رہے تھے. اگر میں نے ہاں کہہ دیا میرے یہ غلام کیسے ہر سال جائیں گے؟
کیسے ہر سال یہ حج کریں گے؟ خاموشی اختیار، ہم گناہگاروں کے لیے۔ فرمایا میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اسلام کے جتنے احکامات آپ دیکھیں آسانی، کوئی سختی نہیں ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے، نہیں ہے تیمم کر لو، وضو کا قائم مقام۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ، عذر ہو، ویسے نہیں کہ تھک گئے تو نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائیں، نہیں، عذر شرعی ہونا چاہیے۔ بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو۔ ایک مریض ہے جو بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ ان الدین یسر، دین میں آسانی، دین میں کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو نہیں سکتے، آپ کو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف ہے کہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، نہیں زبردستی اسے بٹھاؤ، اسے نماز پڑھاؤ، ایسا نہیں ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا۔ آسانی ہے، خالق کائنات آسانی پیدا کر رہا ہے۔ ہم نے تو اتنی آسانی کر دی، تم نماز پڑھنے والے تو بنو، تم نماز تو پڑھ کر دکھاؤ، آسانی ہے۔ حج میں آسانی ہے، روزے میں آسانی ہے، دیگر احکامات اسلام جس کو آپ دیکھ لیں، خالق کائنات نے جتنے بھی احکامات نازل کیے فطرت کے مطابق ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں۔ تو اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیم دے رہے ہیں صحابہ کو، اور صحابہ کے ذریعے ہم غلاموں کو اور قیامت تک آنے والے سارے امتیوں کو سرکار یہی بتا رہے ہیں، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تم مشکلات پیدا کرنے والے نہیں بنا کر بھیجے گئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا عمل مسجد کے اندر کرتا ہوا آپ دیکھ لیں، اس کو ڈانٹے نہیں، اسے مارے نہیں، اسے جھڑکے نہیں، آسانی کے ساتھ بہتر انداز سے ایک بات اس تک پہنچا دے۔ قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف، کیسے؟ حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ، لوگوں کو اچھی بات کے ساتھ بلاؤ۔ اور اسی چیز کو بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے اپنی تعلیمات میں شامل فرمایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جن کا لقب ہے سلطان المشائخ، بیٹھے ہیں۔ ایک ہندو موچی جو جوتیاں گاٹتا تھا حضرت کی خدمت میں آیا، عقیدت ہو گئی، خانقاہ کے اندر نہیں دروازے پہ کھڑا ہاتھ جوڑ کر۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہندو ہاتھ جوڑتے ہیں، مسلمان تو ہاتھ نہیں جوڑتا کسی کے آگے، ہندو ایسے کرتے ہیں۔ اس نے ایسے کیا، حضور میں جا رہا ہوں، اتنے کا چمڑا لوں گا، کام کروں گا، پھر شام کو واپس آؤں گا۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اشارہ کر دیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کر دیا، جاؤ، چلا گیا۔ مریدوں میں بیٹھے ہیں، واعظ و نصیحت تبلیغ جاری ہے۔ شام ہوئی، پھر نشست ہوئی، پھر دیکھا کہ وہ اپنا کام ختم کر کے پھر آ گئے، پھر دروازے پر کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کے، حضرت مصروف ہیں، نگاہ ڈالی، پوچھا، کہا میں نے اتنے کا چمڑا لیا، اتنی جوتیاں گاٹھی، آج اتنا مجھے پیسہ ملا، اتنی انکم ہوئی، اب میں گھر جا رہا ہوں، اشارہ کر، چلے جاؤ۔ آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، کبھی اس سے نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، ہندو تھا، کبھی کوئی اس سے بات ہی نہیں کی، صرف نگاہ ڈالی، اشارہ کر دیا، چلا گیا۔ اب حضرت کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد بھی اس نے یہی معمول جاری رکھا، مزار شریف کے پاس آ کر کھڑا ہو کر کہتا تھا، اور اس کے دل کو تسلی ہوتی تھی کہ حضرت نے سن لیا، چلے جاتا۔ پھر شام کو کام ختم کر کے آتا تھا، پھر مزار مبارک کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا دروازے پر، باہر کی طرف، اندر نہیں۔ پھر دل کو محسوس ہوا کہ حضرت نے کہہ دیا، چلا گیا۔ لکھنؤ کے نواب، ان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی، انہوں نے آ کر منت مانی، اگر ہمارے یہاں اولاد نرینہ ہو گئی، ہم اتنی دیگیں، یعنی کافی تعداد میں، ہم یہاں لا کر حضرت کا لنگر کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے سب۔ اللہ نے سن لیا،
بزرگوں کے وسیلے سے اولاد نرینہ ہو گئی، بڑے خوش ہوئے. آئے وہ آ کر وہیں دہلی میں لنگر پکوایا. حضرت نام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر فاتحہ دی اور کہا ہم تقسیم کریں گے. خود وہ بیٹھ گئے تقسیم کرنے کے لیے. غریب مسلمان مسکین یتیم آتے رہے، دیتے رہے، آتے رہے، دیتے رہے. یہ موچی ہندو، اس کو پتہ چلا کہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، یہ بھی اپنا پیالہ لے کر پہنچ گیا. انہوں نے دیکھا تو کون ہے؟ ہندو ہے. اس نے کہا جی ہندوؤں کو نہیں دیتے، بھاگ یہاں سے، ہندوؤں کو ہم نہیں دیتے. رول آنکھوں سے آنسو نکلا، مجھ غریب کو نہیں ملا، ہو سکتا ہے بھوکا بھی ہو بیچارہ. گیا جا کر روزے پہ کھڑے ہو کر رویا، اشارہ کیا، شکایت کر دی ان کی، اور اس کے بعد چلا گیا. انہوں نے لنگر ونگر تقسیم کیا. اس کے بعد اپنی شان سے اپنی سواریوں میں بیٹھے اور کرتے کرتے سفر کرتے کرتے لکھنؤ پہنچ گئے. رات ہو گئی، سو گئے. خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی. تو نے ہمارے اس چمار کو، موچی کو واپس کر دیا، ہم نے تمہاری نیاز واپس کر دی، ہم قبول نہیں کریں گے. تم نے اس کو لوٹا دیا. بس آنکھ کھل گئی، حیران و پریشان، یہ کیا ہوا؟ ذہن پر زور دیا، یاد آیا کہ ہاں ایک آیا تو تھا ہندو، اور ہم نے اس سے کہا تھا تو ہندو ہے، بھاگ جا، ہم نہیں دیتے. خیال آیا کہ تو بہت بڑی غلطی ہوئی، حضرت نے نیاز واپس کر دی. دوبارہ سے سواریاں تیار کرو. دوسرے دن پھر روانہ دہلی، پھر پہنچے، پھر اتنا ہی لنگر پکایا. اب دیگے تیار ہے، لنگر تیار ہے، اس چمار کو ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت کا وہ چمار، وہ موچی، وہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو فلاں گلی میں بیٹھا ہوگا، اس کا کام تو جوتیاں گاٹنا ہے، وہاں اس کی دکان ہوگی. یہ لکھنؤ کا نواب جس کی بڑی عزت تھی، بہت پیسے والا آدمی، یہ گیا جا کر اور اس کے پیر پکڑ لی، مجھے معاف کر دو. وہ ایک دم کھڑا ہو گیا. حضرت یہ کیا، آپ تو اتنے بڑے نواب صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں نہیں پتا تھا تیرا اتنا بڑا رتبہ. اس نے کیا ہوا؟ کہاں کل ہم نے تجھے دھتکار دیا تھا، تجھے واپس کر دیا تھا، سلطان المشائخ نے ہمیں واپس کر دیا، ہماری نیاز واپس کر دی. ہمیں نہیں پتا ان کی بارگاہ میں تیرا ایسا مقام مرتبہ، تیری وجہ سے وہ سب نیاز واپس کر دی. انہوں نے جلال کے عالم میں فرمایا، سارا واقعہ بیان کر دیا، خواب بیان کر دیا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اور اس ہندو نے کہا میرا یہ مقام، ارے میں تو ہندو ہوں، حضرت کے پاس تو مسلمان اور ایک سے ایک بڑا آدمی وہاں پر موجود، مجھ غریب پر اتنی کرم نوازی. فوراً اچھا انہوں نے کہا اب تو چل ہمارے ساتھ مزار کے پاس کھڑا ہو اور کہے کہ میں نے انہیں معاف کر دی. جب تو کہے گا تب حضرت قبول کریں گے. روتا ہوا گیا اور جا کر مزار شریف کے پاس کھڑے ہو کر رو کر کہا حضور میں تو گناہ گار، میں تو ہوں ہندو، میں تو ناپاک نجیس، اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، مجھے تو ایک عقیدت تھی، محبت تھی، اس لیے میں آتا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کی اتنی نگاہیں کرم کہ مجھ ہندو کی وجہ سے مسلمان کی نیاز آپ نے واپس کر دی. آپ کا اتنا کرم ہے تو میں آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. سب سے پہلے اس نے وہیں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد ان نواب صاحب نے کہا میں تقسیم نہیں کروں گا، تو تقسیم کرے گا. لینا تو دور کی بات ہے، تو کتنا لے گا، تقسیم ہی تو کرے گا، جتنا چاہے اس میں سے لے لے. حضرت کی بارگاہ میں تیرا اتنا مقام ہے. مسلمان ہو گیا، اپنے ہاتھ سے لنگر تقسیم کیا. نواب صاحب نے کہا جتنی دیکھے چاہے لے جا، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ تیرا کیا مقام. یہ ہے بزرگوں کی شان. زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، وصال کے بعد ایسی کرامت دکھا دی کہ خود بخود مسلمان ہو، ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا. تو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اسلام کی تعلیمات دیتے ہیں سختی سے نہیں. وہ بھی اگر بھگا دیتے کہ بھائی یہاں تو میرے پاس تو مسلمان آتے، یہ ہندو کیوں آ رہا ہے؟ روزانہ آ کے خامخواہ آ کے مجھے بتا کے چلا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، کیا ضرورت ہے، نکالو باہر اس کو. مریدین سے کہہ کر باہر نکال دیتے. نہیں، قریب بلایا، قریب بلایا، اس کو دھتکارا نہیں. خانقاہ کے اندر آتا تھا، حجرے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا تھا
اور وصال کے بعد اس سے محبت شفقت ایسی دکھائی کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام امن سے پھیلا ہے. تلوار کسی کے گردن پہ رکھ دو، کلمہ پڑھے گا کلمہ، ہو سکتا ہے موت کے ڈر سے پڑھ لے، لیکن بعد میں جب تلوار ہٹ جائے گی، جب آزاد ہو جائے گا، تب کسی کو زور زبردستی کے ساتھ کبھی بھی اپنا مطیع فرما بردار نہیں بنایا جا سکتا. آپ تلوار رکھ دیں، موت کے ڈر سے پڑھ لے گا، لیکن جب آزادی ملے گی پھر وہ اسی طرح ہو جائے گا. تو ایسے کیسے مسلمان؟ کسی صحابی نے تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھی. کافر سے لڑ رہے، تلوار ہاتھ میں، اس کو گرا دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اٹھائی تلوار، تلوار اٹھنے میں اور گردن پر چلنے میں کتنی دیر لگتی؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تلوار اٹھائی اور ایسے مارتے الگ ہو جاتی گردن. اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. اس یہودی نے، کافر نے تھوک دیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر. اسی وقت چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ارے تھوکنے سے تو اور زیادہ مجھے مارنا چاہیے تھا. ان کو غصہ آتا. حیران ہو کر کھڑا ہوا، علی یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے لڑ رہے تھے، آپ نے مجھے گرا دیا، میرے سینے پہ سوار ہو گئے، اور قریب تھا کہ اس تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دیتے. میں نے تھوکا، آپ لڑائی چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب سنو مولا کائنات کا جواب، سنو اور یاد رکھو. فرمایا میں نے تلوار اٹھائی صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں نے تجھے نیچے گرایا اللہ کی رضا کے لیے، میں سینے پر سوار ہوا اللہ کی رضا کے لیے. میری نیت میں یہ تھا کہ یہ دشمن رسول ہے اور اسے مارنے میں اطاعت رسول ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر غصہ پیدا ہوا. اب میرا نفس شامل ہو گیا. غصہ جو پیدا ہوا میرا نفس شامل ہو گیا. میں نے یہ سوچا اب اگر میں نے تجھے قتل کیا تو اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی، میں نے تو اپنی وجہ سے کیا، میں نے تو اپنی وجہ سے کیا. اس وجہ سے میں چھوڑ کر الگ ہو گیا کہ میرے عمل میں خلوص نہیں رہا تھا، غصہ شامل ہو گیا. غصہ آنا تو فطری بات ہے نا، کوئی چہرے پہ تھوک دے تو غصہ آئے گا. فرمایا میرے اندر غصہ پیدا ہو گیا، چھوڑ دیا. اور جیسے ہی چھوڑا اور یہ بتایا، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اب ایک بات بتاؤ، تلوار چل جاتی تو کیا ہوتا، اور نہ چلی تو کیا ہوا؟ چل جاتی کافر کٹ جاتا، اور ہٹا دی تو کفر کٹ گیا. اگر تلوار چلا دیتے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر کٹ جاتا. تلوار ہٹا دی تو کافر تو بچ گیا، اس کا کفر کٹ گیا. اسلام کافروں کو ختم کرنے نہیں آیا ہے، ان کے کفر کو ختم کرنے آیا. ارے کافروں کو ختم کر دو گے تو مسلمان کون ہوگا؟ کافروں کو ختم کر دو گے تو مسلمان کون ہوگا؟ کافر کو مت مارو، اس کے کفر کو ختم کر دو. دشمن کو مت ختم کرو، اس کی دشمنی کو ختم کر دو. منافق کو ختم نہ کرو، اس کے نفاق کو ختم کر دو. کیوں؟ کافر کا کفر ختم ہو جائے گا، مسلمان بن جائے گا. دشمن کی دشمنی ختم ہو جائے گی، دوست بن جائے گا. منافق کا نفاق ختم ہو جائے گا، مخلص مومن بن جائے گا. تو اسلام کافروں کو ختم کرنے نہیں آیا ہے، کفر کو ختم کرنے آیا. منافق کو ختم کرنے نہیں آیا، اس کے نفاق کو ختم کرنے آیا. دشمن کو ختم کرنے نہیں آیا، اس کی دشمنی کو ختم کرنے آیا. پوری سرکار کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو، ہر جگہ اخلاق ہی اخلاق، ہر جگہ محبت ہی محبت. جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے ان کو بھی معاف کر دیا. جنہوں نے سنگباری کی، جس میں مبارک لہو لہان کیا، ان کے لیے بھی دعاؤں کے لیے رحمتوں والے ہاتھ اٹھا دیے. جنہوں نے ظلم اور ستم کیا، نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت اوجڑی،
گردن مبارک پر، پشت مبارک پر ڈالی، ان کو بھی معاف کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو معاف کر دیا، جس کو معاف کیا سب کلمہ پڑھ کے مسلمان، انتقام نہیں لیا۔ اگر مکے میں داخل ہوئے تھے انتقام کی سزا بلند کرتے تو صحابہ اتنے جوش میں تھے کہ ایک کافر بھی مکے میں باقی نہیں رہتا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اتنی کثیر تعداد میں صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تلواریں ان کے ساتھ، سامان حرب، اسلحے سے لیس، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا، آج امن کا دن ہے، آج امن کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، جو تلوار رکھ دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان ہے۔ امن امن کی ایسی صدا بلند کی کہ جتنے بھی تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم، اور یہی بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی تعلیم۔ تو جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اسلام پھیلایا، معافی کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری قائم کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پھیلایا۔ اور اگر سختی ہوتی کوئی بھی اسلام کے قریب نہیں آتا۔ غلط عمل کیا، جاؤ بھاگ جاؤ، تم نہیں کر سکتے۔ اس نے غلطی کی، اس کو ڈانٹ دیا، اس کو مار دیا، فلاں کو پٹوا دیا، اس کو یہ کر دیا، کیسے اسلام قبول ہوتا؟ معافی کا اعلان فرما دیا، نرمی فرما دی، محبت کو بکھیر دیا، امن کا پیغام دیا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو۔ قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں۔ اور یہی ہوا، پہلے ایک ایک دو دو مسلمان ہوتے تھے، آج ایک ہو گیا، کل دو ہو گئے، پرسوں تین ہو گئے، چار ہو گئے، اس طرح۔ اور جب اسلام کے سنہری اصول پھیلنے لگے، تعلیمات پھیلنے لگی، قبیلے کے قبیلے آتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا۔ اب یہ تمام چیزیں سننے کے بعد اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں تو کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو آپس میں ذرا سی بات پر دست گریباں ہو جاتے، یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ خاص طور پر اہل طریقت اور اہل محبت جو آپ لوگ ہیں، اہل طریقت اہل محبت کا مطلب ہے جو کسی کے دامن سے وابستہ ہوں۔ جب آپ بیعت ہو گئے اہل طریقت میں آپ شامل ہیں، اور مسلمانوں کو چھوڑیے، آپ پر زیادہ لازم ہے کہ آپ محبت سے، خلوص کے ساتھ، آپس میں بھی، پیر بھائیوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، دوستوں میں بھی محبتیں بکھیریں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ہم کہتے نہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، اور بزرگوں کے کلام میں بڑا اثر ہے، بزرگوں کی باتوں میں بڑا اثر ہے۔ ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہیں کہہ سکتے جو اللہ کا ولی 2 جملوں میں کہہ دے۔ حقیقت ہے، پوری تقریر ہم کر دیں، یہ سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، اللہ کا ولی 2 جملے بیان کرے گا یا 1 جملہ بیان کرے گا، ساری تقریر اسی کے اندر، اسی کو اگر سمجھ لو، اور وہ 2 جملے ایسے ہیں جو دل پر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور مجھے نصیحت کیجئے، لوگ ہوتے ہیں نا، تو حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا، حضور مجھے نصیحت کیجئے۔ کہا عمل کرو گے؟ جی جی عمل کرو، مجھے کوئی نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فرمایا ایک تو خدا نہیں بننا اور ایک رسول نہیں بننا، بس جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ خدا نہیں بننا، رسول نہیں بننا، معاذ اللہ میں کیوں خدا بننے لگا، معاذ اللہ میں کیوں رسول بننا؟ بھائی خدا خدا ہے، رسول رسول۔ بزرگوں کی بات سمجھنا آسان نہیں ہے،
لیکن جب سمجھ لو گے تو پھر اش اش کر اٹھو گے کہ کیا بیان کر دیا. اب بظاہر یہ جملہ آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آیا کسی کے سمجھ میں؟ خدا نہیں بننا اور رسول نہیں بننا، یہ کہا جاؤ بس. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، مجھے سمجھائے نا، میں نے کب کہا ہے کہ میں معاذ اللہ خدا ہوں یا معاذ اللہ میں رسول ہوں؟ بھئی خدا کی شان جو ہے اس کی شان والا کوئی نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ ہے. کہا آؤ ہم تمہیں سمجھائیں. صرف خدا ہی کی شان یہ ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے، اور صرف رسول ہی کی شان یہ ہے کہ جو اس کا حکم نہ مانے دار اسلام سے خارج ہو جائے. اب سمجھ میں آئی؟ کہا نہیں. کہا اور سمجھو. ہم یہ کہتے ہیں بس جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. تم خدا کیوں بن رہے ہو؟ تم تو بندے ہو. یہ تو خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے. بندے کا ہر چاہا نہیں ہوتا، خدا کا ہر چاہا ہوتا ہے. اب آئی سمجھ. اور دوسری بات، جو ہمارا حکم نہیں مانے کہا بس یہ کافر ہے. بس صورت دیگر فتویٰ دے دیا دار اسلام سے خارج. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. کسی کو سنیت سے خارج کر دیا، کسی کو اسلام سے خارج کر دیا. ہمارے مطابق نہیں چلتا، یہ سنی نہیں ہے، خارج ہے. اور آگے بڑھے گی اسلام سے ہی خارج ہے. کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. تم رسول ہو کیا معاذ اللہ کہ جو تمہارا حکم نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہو جائے؟ مجدد الفسانی کا قول پڑھو، خدا مت بننا، رسول مت بننا. صرف خدا ہی کی شان یہ ہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے. تو تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے؟ تم خدا نہیں ہو، تم تو بندے ہو، تم تو عاجز ہو، تم تو خاک سے بدتر ہو. کیسے یہ چاہتے ہو کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے اور جو تمہارا حکم نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے؟ نہیں، یہ صرف رسول کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کا حکم نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج. تمہارا حکم نہ مانے تو کیا ہوگا؟ یہ ہے بزرگوں کی شان. کہا بس یہ دو نصیحتیں یاد رکھنا، کبھی خدا نہیں بننا اور نہ بننے کی کوشش کرنا، اور نہ رسول بننا نہ بننے کی کوشش کرنا. اس پر عمل کر لو گے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. یہ ہے بزرگوں کی شان. اور اگر دیکھا جائے تو ہماری کیفیت یہی ہے، بس جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھ لیں. صدر سے لے کر وزیر اعظم اور پھر نیچے تک آپ آ جائیے، یہی کیفیت ہے. اور نیچے سے اوپر چلیں تو وہاں تک یہی کیفیت ہے. ہر آدمی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، اور جو میرا حکم نہ مانے بس اس کو دار اسلام سے خارج کر دوں یا اس کو ختم ہی کر دوں یا اس کی ایسی تیسی کر دوں. یہی تو ہو رہا ہے. تو فرمایا خدا نہیں بننا اور رسول نہیں بننا. کبھی یہ نہ سوچو کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، نہیں. اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو تم چاہو وہ ہو جائے. یہ بھی ایک پوائنٹ اچانک میرے ذہن میں آ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے. آپ کہیں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جو ہم چاہیں وہ ہو جائے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں یہ بالکل میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، پوری ذمہ داری سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کرنا ہوگا جو رب چاہتا ہے. اس سے پہلے وہ کرو جو رب چاہے وہ کرو. جو رب چاہے وہ کرو، پہلے رب کی رضا. اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر جو تم چاہو گے پھر وہ رب کر دے. پہلے وہ تو کر لو جو رب چاہتا ہے. رب چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں. رب چاہتا ہے ہم غیبت نہ کریں، ہم چھوڑتے ہیں. رب چاہتا ہے ہم لوگوں کے حقوق غصب نہ کریں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. رب چاہتا ہے ہم قرض ادا کر دیں، ہم کرتے ہیں. رب چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. رب چاہتا ہے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا مال مت کھاؤ، ہم کھاتے ہیں. یہ صحیح ہے. یہ ساری چیزیں جو رب چاہتا ہے ہم نہیں کر رہے، تو پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ رب کیوں کرے گا؟ تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے. تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے. تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین ساری عمر اللہ کی مانتے رہے. جب یہ اللہ کی مانتے رہے تو انہوں نے جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا پھر رب نے ان کی بھی مان لی. جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا رب نے مان لیا. ہم کہاں مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، ہم نمازیں قضا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حقوق پامال نہ کرو، ہم وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ہم لڑائی کرتے ہیں، سب سے لڑ کر بیٹھے. وہ کہتا ہے امانت میں خیانت نہ کرو، ہم کرتے ہیں.
جھوٹ غیبت چغلی ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیسے قبول ہوگی؟ پہلے وہ کرو جو رب چاہتا ہے، جب تم یہ کر لو گے تو پھر رب وہ کرے گا جو تم چاہو گے، پھر رب وہ کرے گا جو تم چاہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس میں دیکھیے کئی شعبے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے عزیز و رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، جہاں جہاں تک دائرہ اختیار ہے، پورا معاشرہ، فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، یہ سارے افراد جمع ہوتے وہی معاشرہ بن جاتا پورا۔ اس میں ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا، میں اپنے گھر والوں پر سختی نہیں کروں گا۔ ہر آدمی یہ کرے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور اگر ظاہر کچھ باطن کچھ، گھر میں سختی ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنا بھی چاہے تو بات کرنے کے لیے یہ خود تیار نہیں، اتنی سختی، اتنا ظلم، اب باہر آ کر بہت نرم بنے۔ ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت ایک ہونی چاہیے۔ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر۔ جیسے اندر ہو ویسے باہر، جیسے گھر میں ویسے باہر، اور جیسے باہر ویسے گھر۔ جب ظاہر اور باطن ایک ہے تب بندہ نیک ہے، اور اگر ظاہر اور باطن کچھ اور ہے تو پھر نیک نہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے شعبے ہیں جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، تو جب ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ذات ہمیں عطا فرما دی کہ جس کے اندر ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔ کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اسی نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لے، رہنمائی مل رہی۔ اگر استاد ہے اور وہ دیکھے کہ میں شاگردوں کو کیسے پڑھاؤں، وہ دیکھ لے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کس طرح حضور تعلیم دیتے۔ ایک عالم ہے، وہ دیکھے کہ میں کس طرح تعلیم دوں، سرکار کی سیرت دیکھ لے۔ ایک باپ ہے اور وہ دیکھے کہ بیٹے کو کیسے، بچوں کو کیسے تعلیم دوں، سرکار کی سیرت دیکھ لے۔ ایک شوہر ہے، وہ دیکھے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حسن سلوک کس طرح کرنا ہے، سرکار کی سیرت دیکھ لے۔ ایک جرنیل ہے اور وہ دیکھے کہ مجھے جنگ میں کس طرح جنگ کرنی ہے، کیسے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، حضور کی سیرت دیکھ لے۔ جو بھی شعبہ زندگی کا ہے، کوئی شعبہ سرکار نے چھوڑا نہیں۔ کامل اور اکمل ذات اللہ نے بنا دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں لوگ گزر چکے ہیں، شیکسپیئر، آئنسٹائن اور بہت سارے بڑے بڑے نامی گرامی گزرے، ارسطو، افلاطون، ابو علی سینا اور فلاں فلاں، جتنے سارے گزرے، سب اپنے اپنی فیلڈ کے ماہر تھے۔ کوئی طب میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی میڈیکل میں، کوئی فلسفی میں، کوئی کسی علم میں، کوئی کسی علم میں، یہ سارے ان کے قول پیش کیے جاتے ہیں۔ ارسطو اکارڈنگ ٹو ارسٹوٹل مین، اکارڈنگ ٹو شیکسپیئر، اب بڑے خوشی سے بیان کرتے، دیکھو شیکسپیئر نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو شیکسپیئر، یہ کیوں نہیں کہتے اکارڈنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکارڈنگ ٹو فاروق اعظم، اکارڈنگ ٹو عثمان غنی، اکارڈنگ ٹو ابو بکر صدیق، اکارڈنگ ٹو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ ان کے اقوال پڑھو، ان کے فرمان پڑھو، اسی میں سب کچھ ہے۔ ہمیں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک صاحب کہنے وہاں پر بہت اچھی زندگی ہے، کہاں پر؟ کہنا آپ یورپ چلے جائیں، بہت اچھی زندگی، امن ہے، سکون ہے، سب کچھ، سچ بولتے ہیں، کوئی جاتا ہے تو اس کو راستہ دے دیتے ہیں، انسانی جان کی قدر ہے۔ کہا ہاں بہت قدر ہے،
وہاں تو قدر ہے اور ہمارے ملکوں میں کیا کر رکھا ہے. خیر وہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے. کہنے کا مقصد یہ، میں نے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب ہماری جو انہوں نے لے لی اور ہم نے چھوڑ دی. ان کو کس نے بتایا؟ اپنے نبی کی تعلیم پہ تو عمل کرتے نہیں، ہمارے نبی کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں. کہتے وہاں قطار لگی ہے تو سب ایک قطار میں ڈسپلین کے ساتھ. یہاں دیکھو مسلمانوں میں ڈسپلین نہیں ہے. ہم نے کہا جتنا ڈسپلین مسلمانوں میں ہے کسی مذہب میں نہیں ہے. ٹی وی پر ایک مسلمان ایک انگریز کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا اور بیت اللہ کا طواف دکھا رہے، طواف ہو رہا. انگریز نے کہا دیکھو ہمارے اندر کتنا ڈسپلین ہے، ہم قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ہم کہیں جاتے ہیں تو ایک لائن کے ساتھ جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں تو قطار لگاتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں تو قطار لگاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں جا رہے ہیں تو کیسا ڈسپلین ہے ہمارے. تمہارے یہ کیا ہے؟ مسلمان نے کہا میں ڈسپلین دکھاؤں. اس نے کہا دکھاؤ. اس نے کہا یہ جو طواف ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو نا، یہ ایک گھر کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ، ان کو روکنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا ان کو روکنا تو بڑا مشکل ہوگا، اتنے سارے لوگ جا کے ان کو روکنا پڑے گا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، پھر سب کو بٹھانا پڑے گا. اس نے کہا بٹھانا پڑے گا، 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ لگے گا. اس نے کیسے؟ کہا ٹھہر جاؤ بھی. وہ دیکھتا رہا، طواف ہوتا رہا. ایک دم اذان کی آواز آئی. جیسے ہی اذان کی آواز آئی طواف کرنے والے جتنے بھی تھے سب اپنی جگہ بیٹھ گئے. کہا یہ ہے اسلام کا ڈسپلن. تم کہتے ہو 1 گھنٹہ لگے گا، دیر لگے گی، 1 منٹ میں اللہ اکبر کی آواز آئی، سب کے سب اپنی جگہ بیٹھ گئے اور جماعت کی صفیں بن گئے. اسلام کا ڈسپلن. تو اللہ کے نام پر جمع ہونے والے، اللہ کے نام پر حرکت کرنے والے، نماز میں حرکت اسی پہ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر سجدے میں، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر. یہ خالق کائنات نے بتا دیا کہ دیکھو میرا نام ایسا ہے جو تم سب کو ایک کر دے. اسی نام پر تم سب ایک ہو، اور اس نام پر ایک ہونے والے، اسی نام پر جھکنے والے، اسی نام پر اٹھنے والے، اسی نام پر دائیں بائیں سلام پھیرنے والے کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ مسجد میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے، وہاں کوئی کسی کی ذات پوچھتا ہے تم کون سی ذات کو؟ میں اس کو نہیں، تم ہٹو دوسرے کو بھیجو، وہ میرے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوگا. تمہارے پاس پیسے نہیں، تم غریب ہو، پیچھے جاؤ، وہ امیر کو بھیجو، وہ میرے ساتھ کھڑا ہو. کوئی پوچھے گا نہیں. سب کو ایک کر دیا. امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، سب کو ایک کر دیا. اگر وزیر آخر میں آیا ہے تو آخری صف میں ہے، اور فقیر پہلے آیا ہے تو پہلی صف میں. اور خالق کائنات نے ایسا نظارہ دکھا دیا کہ اگر فقیر آگے ہے اور امیر پیچھے ہے تو سجدے کی حالت میں امیر کا سر فقیر کے پیروں میں، فقیر کے قدموں میں ہے یا نہیں؟ جہاں اس فقیر کے قدم ہیں وہاں امیر کا سر. سب کو برابر کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. تو اسلام نے سب کو ملایا ہے. اور اب بھی مذہب نے سب کو ایک رکھا ہے. مسجد میں ہم سب ایک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اونچی ذات کا ہوں، کہتے ہیں میں اونچے عہدے والا ہوں، کہتے ہیں میں پیسے والا ہوں، کہتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ. سب کی تنظیمیں الگ ہیں، سب کی جماعتیں الگ ہیں، سب کی برادریاں الگ ہیں، سب کے عہدے مناصب الگ ہیں. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے عہدے مناصب، دنیا کی باتیں سب دور کرنے والی ہیں اور مذہب ملانے والا. یہ سب مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف عہدوں سے، مختلف نسب سے، قبیلوں سے، برادریوں سے تعلق رکھنے والے، سب الگ الگ ہیں. سب کی ایک آئیڈینٹی ہے. ہماری شناخت یہ ہے، وہ کہتا ہے ہماری شناخت یہ ہے. لیکن جب مسجد میں آ گئے اب سب کی شناخت ایک ہے، سب غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں کوئی وہ نہیں، سب ایک ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو اب اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے دین میں یا دنیا میں یا کسی بھی معاملے میں، تو سمجھو وہ اس حدیث شریف کے خلاف عمل کر رہا. ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے.
مشکلات پیدا نہ کریں، اور اگر مشکلات پیدا کرتے ہیں سمجھ لو ہم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ سرکار نے تو ایسا رشتہ بتا دیا، فرمایا تم سب کل بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ کبھی مٹی کو ہوا میں دیکھا؟ زمین پر۔ کیا مطلب؟ تم اس مٹی سے بنے ہو جو زمین پر، اور زمین میں عاجزی ہوتی ہے، تمہارے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ لیکن اسی مٹی سے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، بننے والا انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ، اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا۔ اور اسی مٹی میں جانا۔ جب دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب؟ مٹی سے ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ بنایا اسی سے، اسی میں لوٹایا، دفن کیا، اور قیامت میں اسی سے اٹھائیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوبارہ اسی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ تو جب اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی میں جانا ہے، تو پھر اسی پر اکڑ کے کیوں چل رہے ہو؟ کس بات پر اکڑ کے چل رہے ہو؟ تمہارے اندر ہے کیا؟ جنہوں نے عاجزی انکساری اختیار کی، جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی، جنہوں نے صلہ رحمی کی، جنہوں نے محبتوں کو پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ عزت اور وقار حاصل کر گئے، ان کو درجات اور مراتب ملے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی نفرتوں کو دور کرنا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ تم آج لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو گے، خالق کائنات تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے، اس کا بھی صلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے گا، ضائع نہیں ہوگی۔ ادنا سے ادنا نیکی اگر اس نے کی ہے کسی کے بھی ساتھ، سمجھ لو خالق کائنات اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، آپس میں محبت کریں، صلہ رحمی کریں، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ اگر کوئی بات پہنچانی ہو تو بہتر طریقے سے پہنچائیں۔ اگر کوئی مسجد میں کوئی ناپسندیدہ عمل کرے اسے بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ اگر کوئی محفل میں کوئی نازیبہ حرکت کرے اسے بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ اگر آپ اسے ڈانٹیں گے، اگر آپ اسے ماریں گے، اگر آپ اس کے ساتھ سختی کریں گے، وہ بغاوت پر آمادہ ہوگا، بجائے سمجھنے کے وہ اور دین سے دور ہو جائے گا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں، ایسی محفل میں بیٹھنا ہی بیکار، کہتے ہیں ایسی مسجد میں جانا ہی بیکار ہے، وہاں تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ۔ تو اس لیے ہم سب مل کر جب اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے دین کی تبلیغ ہوگی، بہتر طریقے سے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اور اصلاح کا طریقہ یہ کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد پھر لوگوں کی اصلاح کریں۔ اور اپنی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات تھیں، بزرگان دین اولیاء کاملین کی کیا تعلیمات تھیں، ہمارے پیر و مرشد کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے اس لیے بھی بیان کی ہیں کہ دیکھیں، ایک تو ہیں عام لوگ اور ایک ہیں اہل طریقت اور محبت، تو ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ عام لوگ تو مسلمان ہیں، ظاہر ہے وہ جیسا چاہیں وہ کر رہے ہیں، عمل سب کو کرنا چاہیے، لیکن جب آپ ایک سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، جب آپ نے کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب آپ نے کسی شیخ کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہے، تو پھر ان کی اتباع بھی آپ پر لازم، پھر ان کی اطاعت بھی آپ پر لازم، پھر ان کے عادات و اطوار و افعال و کردار کو اپنانا بھی آپ پر لازم، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ میں اور ان میں اگر کوئی فرق نہیں رہا تو پھر جیسے وہ ہیں ویسے آپ، تو فرق ہونا چاہیے ظاہری بھی اور باطنی بھی۔
اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے کہا تم بھی میرے ساتھ نماز کے لیے چلو، اگر وہ آپ کے کہنے سے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، نماز وہ پڑھیں گے، ثواب آپ کو ملے۔ یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو اسے روک دیجئے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولو، یہ غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ کسی نے اگر گالی دی، فحش گوئی کی، آپ پہلے اپنے آپ کو روکیے، اس کے بعد اس کو بھی روکیے۔ آپ کے منہ سے بھی کوئی نازیبہ کلمہ نہ نکلے، فحش گوئی نہ ہو، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو، تمام چیزوں سے اپنی زبان کو محفوظ کیجئے، اور جو آپ کے قریب لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی محفوظ کیجئے۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ۔ تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پوری ایک جماعت لے کر ادھر سے ادھر آپ گھومیں، ایک شخص، فرد واحد بھی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کر دیجئے، اپنے بیوی بچوں کو جھوٹ سے روکیے، بچوں کو جھوٹ سے روکیے، بیوی کو جھوٹ سے روکیے، اور خود بھی عمل کیجئے۔ نماز خود پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں، ان چیزوں سے خود بھی بچیں، ان کو بھی بچائیں۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح ہم سب تبلیغ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہونا چاہیے کہ اس میں سختی نہ ہو، اس میں نرمی ہو، اس میں حکمت ہو، اس میں مصلحت ہو۔ اس طریقے سے جب ایک بہترین بات ایک احسن طریقے سے کسی تک پہنچ جائے گی، خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر آپ زور زبردستی کے ساتھ مار پیٹ کر کے، کبھی بھی کوئی نہیں مانے۔ اگر اس وقت اس نے مان لی، بعد میں انکار کر دے گا، ٹھیک ہے میں نہیں مانتا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے۔ تو ہم کیوں ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں، محبت کریں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دو، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی طرح اپنے معمولات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔